اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اللہ کے علاوہ سے وسیلے ڈھونڈتے ہیں، اللہ کے علاوہ سے سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، محبوب کے علاوہ سے سفارشیں ڈھونڈتے ہیں، ان کا ذکر کیا۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید کے بارے میں اعلان فرما رہے ہیں کہ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب وہ ہے، تمہارا پروردگار وہ ہے۔ اب رب کے معنی کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تربیت کرنے والے کو۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ اللہ کے علاوہ سے کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو کسی چیز کو پیدا کر سکے، بلکہ قرآن پاک میں ہی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو واضح کہا تھا، اگر تم خالق بننا چاہتے ہو، مشرکین سے یہ بات کہی تھی، اگر تم ان میں اتنی سکت ہے، طاقت ہے، تو اس طرح کرو، تم بھی کوئی نہ کوئی چیز بنا کر لے آؤ میرے مقابل کے اندر۔ اگر تم سے نہ بن سکے تو اپنے جو خدا ہیں تمہارے، جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، ان کو بھی ساتھ ملا لینا۔ لہذا فرمایا خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ فی ستۃ ایام، وہ بھی 6 دنوں کے اندر اندر، اتنے کم عرصہ میں۔ اب ملحدین نے یہاں سوال کھڑا کیا کہ ایک طرف تم کہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تو لفظ کن سے ہر چیز کو پیدا کر سکتے، پھر 6 دنوں میں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کر کے یہ بات انسانوں کو بتلائی ہے کہ کبھی کبھار کسی چیز کو تدریجاً آہستہ آہستہ بھی بنایا جا سکتا ہے، ورنہ لفظ کن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزیں ہیں جن کی تخلیق فرمائی۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش کے اوپر مستوی ہو گیا، پھر اپنا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو بنا لیا۔ یہ ایک مجازی صورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شارت سے بھی زیادہ تمہارے قریب، ہر ایک کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح قریب ہے۔ کسی ایک طرف جہت کو کر دینا، کسی ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہت کو ماننا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسم کو ماننا لازم آ جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ اور یغشی اللیل النہار، وہ ڈانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیثا، طلب کرتا ہے وہ اس کو تیزی سے، والشمس والقمر والنجوم، اور کیا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انداز اپنایا ہے، اور سورج، چاند، ستارے، یہ سب کے سب جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے تم پجاری ہو، ان ساری چیزوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ مسخرات بامرہ، وہ اپنی چال ڈھال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے محتاج، اللہ ہی کے حکم کے ساتھ اور اسی کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کی ہے مخلوق اور اسی کا ہے حکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی یہ ساری کی ساری چیزیں مخلوق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی چلتی ہیں۔ چاند روشنی اپنی دیتا ہے تو اللہ کے حکم سے دیتا ہے، ستارے اپنی چمک دمک دکھلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دکھلاتے ہیں، سورج اگر اپنی روشنی دیتا ہے
اپنی تپش دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دیتا ہے، نکلتا ہے اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے تو اللہ کے حکم، حتیٰ کہ اگر درخت کے اوپر سے پتا گرے اور زمین تک گرنے تک جو اپنی کروٹیں بدلتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بدلتا ہے، کبھی اپنی مرضی سے کروٹ بدل نہیں سکتا۔ یہ تو ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، تو ساری کی ساری کے اوپر اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ تبارک اللہ رب العالمین، کیا ہی اللہ برکت والا ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہی اللہ ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور پکارو اپنے رب کو عاجزی کرتے ہوئے، عاجزی انکساری کے ساتھ اور آہستہ آہستہ۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ اللہ کبھی محبت نہیں کرتا تجاوز کرنے والوں سے، جو حد سے گزرنے والے ہیں، اللہ کی حد بندیوں کو توڑنے والے ہیں، اللہ کے قانونوں کو توڑنے والے ہیں، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ